ایکسپورٹس اور امپورٹس کی فگرز دیں ڈالر ٹرم میں، آپ مجھے فگرز بتا سکتے ہیں کہ ایکسپورٹس ہماری اس وقت کتنی ہے، امپورٹس کتنی ہے، ریمیٹنسز کتنی آئی، اور ہمارا ڈیفیسٹ اس وقت کتنا ہے؟ دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے یہ ہم آئی تھنک لوگوں کو اس چیز کا سمجھ ذرا تھوڑا سا پرسیپشن جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ میں نے جب آ کے کہا کہ دیکھیں ہم نے کنسالیڈیشن کر لی ہے، ابھی ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے، بیکاز ان کے لیے امپلائمنٹ بھی ہم نے کریٹ کرنی ہے. تو ابھی لگ یہ رہا تھا کہ گروتھ ذرا زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے جولائی اگست کے بیچ میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھا ہے. ابھی میں آپ کو اس وقت جو رن ریٹ ہے ہم نے بجٹ کیا تھا کہ تقریباً ہمارا رن ریٹ جو ہے وہ امپورٹس کوئی گڈس کی جو ہے اور سروس کی $70 بلین جو ہوگی، امپورٹس 70 سے 71 بلین ڈالر ہوگی. ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ تقریباً ہماری گڈز اور سروسز کی تقریباً 39 سے 40 بلین ڈالر ہوگی. ہماری جو ریمیٹنسز ہوں گی، ورکرز ریمیٹنس، وہ تقریباً 31 سے 31.5 بلین ڈالرز ہوگی. اور آر ڈی اے سے ہمیں کوئی تقریباً $5 بلین آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر آپ ایڈ کر دیں، آپ 40 ایک کر دیں اور اس کے بعد 31 کر دیں، 71 اور 71 اور 5 76. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ امپورٹس ابھی 71 نہیں ہوں گی، یہ اس سے زیادہ ہوں گی. یہ 74-75 بلین پہ بھی جا سکتی ہیں. اگر 74-75 بلین پہ بھی چلی جائیں، اور ہم نے اس کے بیچ میں ابھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں گنی جو کہ تقریباً 2 بلین ہے، تو ہمارے پاس $78 بلین ہو گئے. ہمارے پاس انٹرنیشنل لونز بھی ہم پے کر رہے ہیں، وہ کتنے بلین ہیں؟ جی اچھا، وہ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں کوئی تقریباً $12 بلین کے، اور اتنا ہی ہمارے سے واپس ہمارے پاس لون آ جاتے ہیں جو بیسکلی ورلڈ بینک وغیرہ کے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے اور ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو ہے $82 بلین پرسپشن جو ہے یہ یہی ہے. امپورٹس پلس لونز ہو گئے تقریباً $82 بلین، جی، اور ساری ایکسپورٹس اور ایف ڈی آئی ملا کے 78 بلین پلس ہم 10-12 بلین کے ہم بھی تو لون لیتے ہیں نا، ایڈیشنل جو لون لیتے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب ایکسچینج ریٹ تھوڑا گر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے اپنا اسٹیٹ بینک کے ریزروز مور اور لیس وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر یا تو یہ ایسا ہوتا نا کہ مطلب وہ گر رہے ہوتے تو پھر تو آپ کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے جو ہے وہ ڈیفیسٹ آ رہا ہے. تو اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی ابھی دیکھا ہے اشر بھائی، یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پرو ایکٹیو ہیں اس چیز میں. ہم نے اب دیکھا کہ ہمارا کوئی $15 ملین پر ڈے کیش جا رہا ہے وہاں افغانستان، اس کو ہم $15 ملین پر ڈے، مطلب اگر آپ دیکھیں نا دیٹس اراؤنڈ $4.5-5 بلین ایئر. اس کو ہم نے بیسکلی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سر سمگل ہو رہا ہے. جی بالکل نہیں یار، آپ تو آفیشلی $10,000 تو دے رہے ہیں آپ. اور افغانستان کتنا جا رہا ہے؟ میں افغانستان کی بات کروں، یہاں سے افغانستان جا رہا ہے آپ 10,000، آپ کا بندہ جو آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، 10,000 آدمی تو پر ڈے ہے، وہ اس 10,000 لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد 5,000 سمجھیں اور ادھر ادھر سے جاتے. اس وقت ہماری جو اسٹیمیشن ہے ہماری اوبیسلی انٹیلیجنس کی، اور $15 ملین، تو اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک اور بھی فینومینا آیا ہے، اور وہ میں نے ڈالر سمگلنگ کیسے روکیں گے سر؟ جی اگر یہ 10,000 پہ کہتے ہیں اب $10,000 نہیں، ہم اس کی لمٹ ہی 1,000 کر دیں گے. ابھی انڈیا کے ساتھ ہماری کیا ہے، ہم ساری دنیا میں 10,000 تو لوگ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن انڈیا میں تو $1,000 کی لمٹ ہے، تو یہاں 1,000 کر دیں گے. تو کب تک؟ وہ امیڈیٹلی کریں گے سر. شوکت ترین صاحب، جب آپ وزیر خزانہ بنے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا آیا ہے، کوئی پرو پور کو پرو پیپل اپنے انیشیٹوز آئیں گے، اور آپ نے بجٹ میں آلموسٹ قومی امنگوں کی ترجمانی کی اور لوگوں کی توقعات عمران خان حکومت اور پاکستان کی حکومت سے لگ گئی، اور آپ کا ایک طرح سے ٹیک آف بھی کر گئے. اور ہر ایک نے کہا کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، اور غریب کا بھی چولہا جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا. یہ جو صورتحال تبدیل ہوگی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں. ڈالر جو 152 تک آ گیا تھا، آج وہ 170 سے اوپر ہے، اور مارکیٹ میں افواہوں کا انبار لگا ہوا ہے. پھر ہم جس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ہر ایک سے پوچھنے کا رائٹ رکھتے ہیں، چینل پر بیٹھنے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو جواب دیں، تو آپ کسی نے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا. اگر یہ ڈالر 160 150 پر نہیں آتا تو لوگ تو یہاں، میرا خیال ہے یا نہ، لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے رائٹنگ شروع ہو جائے گی.
مطلب ہے میرا یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان غریب کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. آج تک مجھے نہیں لگا کہ اس نے میری کوئی میٹنگ ہوئی ہو اور انہوں نے اپنا عوام کے لیے غریب کے لیے کام کرنا کہا. اور آپ کی جو توجہ ہے جیسے ارشد شریف اور صابر شاکر صاحب کے سوالوں کے جواب میں کہ بھائی آپ یہ 250 اور 150 ارب روپیہ جو یہ جو خیرات ہے یہ جو بانٹ رہے ہیں نا، معاف کرنا، نہ اس سے غربت کم ہونی ہے، نہ اس کی کوئی اس کی اشکوئی ہونی ہے، اور خیرات سے غربت ختم نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم ان پلیس ویئر پیپل کین ارن اور اس گڈز اور سروسز پروڈیوس ہوں. وہ آپ کر نہیں رہے، یہ پیسہ آپ ضائع کر رہے ہیں. معاف کرنا، میں آپ سے صاف کہوں گا یہ جو ابھی آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی، کون سے ملک اور معاشرے نے ترقی کی ہے جی ٹارگیٹ سبسڈی سے؟ بھائی میں چاہتا ہوں منشا، شوکت ترین، سلمان اقبال، غلام حسین، صابر شاکر، ارشد شریف سارے جس مرضی اسٹور پر جائیں فوڈ آئٹم جو ہے نا ایک قیمت پر وہ خرید سکیں. اگر آپ نے لوگوں کے 2 وقت روٹی کا کوئی بندوبست نہیں کرنا، آپ حکومت میں ہوں، آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ سمندر میں نہائیں یا مچھلیاں پکڑیں، نن آف آور بزنس. اچھا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ شوکت ترین آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ نے بیسیکلی جو پہلے تو یہ ہے کہ کنسالیڈیشن ہو رہی تھی اور ہم نے ادھر سے نکل کے ہم نے معیشت کی ترقی کرنی ہے تاکہ روزگار ملے ان سے لوگوں کو، اور پھر یہ ہے کہ ان کی انکم بڑھے، اور انکم بڑھے تو ظاہر ہے کہ انکم بڑھ کے وہ لوگوں کے پاس پہنچے، اور وہ پہنچے گی اتنی جلدی تو پہنچے گی نہیں. تو اس نے ایک نعرہ لگایا کہ نہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک باٹم اپ اپروچ بھی ہم کریں گے. اور وہ جو آپ کو میں نے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ بھیک نہیں دینا چاہتے، تو میں نے اس کا ایک بڑا مہذب قسم کا ایک میں نے نیریٹو دیا کہ ہم لوگوں کو مچھلی نہیں دیں گے، مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک اس چیز کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا کام ہے. انفارچونیٹلی وہ میں نے اگست کے بیچ میں لانچ کر دینا تھا وہ پروگرام، پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. وہ آئی ایم ایف بیچ میں پڑ گیا، ورلڈ بینک پڑ گیا، دوسرے لوگ پڑ گئے، تو کرتے کرتے اب وہ منڈے کو لانچ ہوگا. تو یہ جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے، اپنے لیے خود کمائیں گے اور ان کو کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ وہ پروگرام ہے جو کہ میں نے جب ایک دفعہ لانچ ہو جائے گا اور لوگوں کو جو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، تو میں نے یہ جا کے جب دیکھا کہ یہ پہلے کہاں ہو رہا تھا، تو اخوت کو دیکھا، باقیوں کو دیکھا، تو ان کے لوگوں سے پوچھا میں نے کہ آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ کسان کہتا تھا جناب والا یہ جو اچھا ادھر وہ 70,000 روپے دے رہے ہیں، ہم تو 1.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی 40% میری انکم بڑھ جاتی ہے پر ایئر، بیکاز مجھے نہ آڑتی سے کچھ لینا پڑتا ہے، میں سیدھا جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اسی طریقے سے کاروبار والی بات کی انہوں نے، 99% مطلب ریکوریز ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اور وہاں کیا 35,000 40,000 70,000 وہ دیتے ہیں، ہم ادھر دے رہے ہیں 5 لاکھ تک. تو ادھر دیکھیں آپ کو کتنا ایک سی چینج آئے گا. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب ادھر آئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا اپنا انٹرنیشنل پرائسز اتنی بڑھ گئی. ابھی نہ میں پیٹرول کو پیدا کرتا ہوں، شوکت نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا. جتنی پیٹرول کی پرائسز تھی جب میں جسی $42 سے $80 پہ چلی گئی ہے، تو اگر اس کا میں صرف جو ایز اے فائنانس منسٹر میں کیا کر سکتا ہوں، پرائم منسٹر کیا کر سکتا ہے، وہ تو یہ کر سکتا ہے کہ جو ہم اس کے اوپر لیوی لگا رہے تھے اس کو ختم کر دیا جائے. بالکل ختم کر دیا وہ، جو کہ مجھے 30 روپے فی لیٹر پہ لینی چاہیے، اس وقت ہمارے پاس کوئی 2-2.5 روپے ہے، وہ ختم ہے. اس کے علاوہ 17% جو سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے اس کو کم کر کے اب ہم 8.5% کے اوپر آ گئے پیٹرول کے اوپر، اور ظاہر ہے ڈیزل کے اوپر بھی ایسے ہی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو دیں. تو اس وقت ہم پورے خطے میں سب سے کم ہمارا پیٹرول کی کوشش یہ ہماری جاری ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیک سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو اس وقت مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ گزر جائے. تو ہو یہ رہا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے. جب مہنگی چیزیں لوگ خرید رہے ہیں ان کو پھر وہ جو چمک وغیرہ شوکت ترین کا جو ہے وغیرہ وہ نظر نہیں آتی. وہ یہی کہتے ہیں یار چیزیں تو مہنگی ہو گئی تو اس نے کیا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، آپ سے ہمیں توقع ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. بریک کے